افغانستان میں طالبان کا کنٹرول تقریباً ایک ہفتے کے قریب ہو رہا ہے۔ حالات میں کوئی بڑا تلاطم پیدا نہیں ہوا ہے۔ روزمرہ کی زندگی تقریباً معمول پر آ چکی ہے اور اسی دوران طالبان انتقال اقتدار کے مختلف مراحل پہ کام کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ 31 اگست کے بعد یہ عمل مکمل ہوگا اور اس کا باقاعدہ ابتدا اگلے مہینے کے پہلے ہفتے تک ہو سکتی ہے۔ اسی دوران افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے سوالات مسلسل جاری ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کی معیشت کے حوالے سے کہ افغانستان مالی طور پہ کتنا مستحکم ہوگا۔ اس کی معیشت اب جبکہ اس کے پاس وہ تمام چھتری جو کہ مغرب کی اور امریکہ کی ہوتی تھی، مالی امداد کی، وہ نہیں ہے۔ پچھلے 20 سال سے افغانستان کی نازک معیشت کا دار و مدار بیرونی مالی امداد پر رہا ہے۔ اشرف غنی حکومت کی کرپشن نے افغان معیشت کو کنگال کیا، جبکہ اب امریکہ نے طالبان کی معاشی شہرت دبوچنے کا فی الحال فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ طالبان حکومت کیسے بنتی ہے، اس کے مراحل کیسے آگے بڑھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بڑا قدم اٹھایا امریکہ نے۔ 3 روز قبل بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان کے سینٹرل بینک مرکزی بینک کے امریکہ میں $9.5 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے۔ امریکہ میں موجود یہ اثاثے اب طالبان کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ امریکہ کے بعد یورپی ممالک IMF نے بھی افغانستان کی فنڈنگ روکنے کا اعلان کیا ہے۔ IMF نے $460 ملین کی قسط روک لی ہے، جبکہ یورپی یونین نے سب سے پہلے جرمنی نے افغانستان کے لیے 430 ملین یورو کی امداد معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ اگلے 4 سال میں افغانستان کو $12 بلین دینے سے متعلق 60 ممالک کا 3 ماہ بعد نومبر میں طے شدہ معاہدہ بھی اب مشکوک ہو گیا ہے۔ طالبان کے افغانستان کی معیشت پر سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ طالبان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی آئندہ سرمایہ شاید مشکل سے دستیاب ہو۔ بلومبرگ کہتا ہے کہ افغان عوام نے بڑی تعداد میں بینک سے ڈپازٹ نکالے ہیں۔ پچھلے دنوں افغان کرنسی کی قدر میں 4.5% کمی آ چکی ہے۔ بینکوں میں ایک رن سا دیکھا گیا ہے۔ افغان سینٹرل بینک کے سابق گورنر عبدالقادر فطرت نے کل CNN کو بتایا، وہ خاموشی سے افغانستان سے نکل گئے، کہ افغانستان میں آنے والے معاشی بحران پر انہیں کافی تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریڈ معطل ہو چکی ہے اور اب بیرونی امداد فی الحال آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ افغانستان کے اخراجات کا 3/4 حصہ گرانٹس ملنے سے پورا ہوتا ہے۔ اب طالبان کو سیاسی آزمائشوں کے ساتھ معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا۔ یہ بھی لگ رہا ہے کہ اندرونی غیر ملکی تجارت طالبان آمدن کا یقیناً بڑا ذریعہ رہے گا۔ آج فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ طالبان کی مالی امداد کا بنیادی ذریعہ ٹیکس آمدن ہے۔ ایران سے ملک سرحد پر طالبان 25 سے زائد چوکیوں پر چنگی وصول کرتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق گاڑیوں، سگریٹ جیسے ٹرانزٹ سامان پر محصولات 80% طالبان کی آمدنی کا حصہ ہیں، جبکہ کان کنی اور امپورٹ شدہ فیول پر بھی ٹیکس طالبان کی فنڈنگ کا ذریعہ رہا ہے۔ اس سال جون میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق طالبان کو صرف کان کنی سے $46 کروڑ سے زائد کی رقم حاصل ہوئی ہے۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ افیون کی پیداوار اور اسمگلنگ بھی طالبان کی بھاری آمدن کا ذریعہ رہا ہے، جبکہ طالبان قیادت کو خیراتی اداروں اور بعض قبائلی سرداروں سے بھی امداد ملتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں چین کے پاس طالبان کی مالی مدد کے بھرپور وسائل موجود ہیں۔ یہ یاد رہے کہ طالبان کے پاس بھرپور معدنی وسائل موجود ہیں اور بے پناہ وہاں پہ نیچرل ریسورسز موجود ہیں، معدنیات موجود ہیں، اور بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آج فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ $1 ارب کے تقریباً معدنی وسائل اس وقت بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ پچھلے مہینے 28 جولائی کو طالبان کے سیاسی سربراہ ملا عبدالغنی برادر کے دورہ چین کے موقع پہ چین کی وزیر خارجہ نے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مدد کا یقین دلایا تھا۔ 3 ہفتوں میں چین اس مالی معاونت کا 3 بار اعادہ بھی کر چکا ہے۔ افغانستان کی فائنینشیل وائبلٹی، کس حد تک افغانستان فلوٹ رہے گا اور کتنے اس کے لیے کتنے بڑے سنگین چیلنجز ہیں اس کے معاشی سروائیول کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے لنڈن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان احمد۔ آپ گلوبل ہیڈ ہیں میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل، دنیا کے نامور انویسٹمنٹ بینک میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس وقت تو کافی جو پراسپیکٹس لگتے ہیں آئندہ کے کچھ ہفتوں کے یا آئندہ کے چند مہینوں کے، وہ کافی مشکل نظر آتی ہے افغانستان کے لیے، کیونکہ ان کے جو ایسٹس ہیں، جو ریزروز ہیں باہر، وہ فریز کر دیے ہیں امریکہ نے، اور کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا فلو ان کو ایکسچینج کا، اور ان تمام معاملات کی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ کافی چوکڈ ہے
ان کی یہ پائپ لائن جو ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم کامران صاحب. بالکل جو شارٹ ٹرم میں تو سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ نے جس طرح کہا کہ فائنینشیل فلوز پہ فریز لگ چکا ہوا ہے اور ڈونر فلوز جو کہ سب سے امپورٹنٹ سورس ہے فائنینسنگ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی. جسٹ ٹو گیو سم نمبرز، پچھلے سال افغانستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اراؤنڈ 16% تھا، which is one of the highest in the world. So there's a lot of imports going on جو کہ ڈالر فائنینسنگ جس کے لیے ضروری ہے. So in that sense یہ جو ڈونر فلوز فریز ہوئے ہیں اور ریزروز جن پہ لاک لگا ہے، this is gonna lead to a lot of inflation or pressure on the currency. Informal economy is an important part of the Afghanistan economy اور جس پہ نئی افغان ایڈمنسٹریشن کا کافی ریلائنس ہے. So we'll see how that pans out, but from a formal economy perspective things are not looking that good. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہے کہ اس وقت تو یہ ایک بڑی مصیبت کا سماں ہے. اب دنیا ایک سٹاک لے گی کچھ ہفتوں کے اندر کہ کیا کس طرح کی حکومت بن رہی ہے، کس طرح کا وہاں پہ نظام چلے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک دنیا اس وقت یو ایس چائنا ایک کولڈ وار کی سچویشن دیکھ رہے ہیں اور چائنا کے پاس بہت میسو ریسورسز ہیں. رشیا بھی نیبر ہے ایک طرح سے افغانستان کا. اور اگر ویسے دیکھا جائے کہ یہ وار کی وجہ سے جو افغانستان کے ایمنس اور بہت ہی میسو اس کے پاس معدنیات ہیں یا اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ تو اس کا پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. آگے چل کے اگر یہ چیزیں مینج ہو جاتی ہیں تو پھر باقاعدہ اگر اس خطے سے ٹریڈ، انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، ون بیلٹ ون روڈ وغیرہ کا ہو جاتا ہے، پھر تو آؤٹ لک کافی برائٹ لگتا ہے. بے شک کامران صاحب، یہ جو there is no doubt کہ history in some ways is repeating itself, but there are also very important differences. آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ the regional players which are involved are very different and also in a very different state. So China is much more powerful now than it was back in 2000, 2001. ان کے ambitions بھی ہیں from a international connectivity perspective. But ultimately اکانومی کی اسٹیبلٹی کے لیے جیو پولیٹیکل اور سیکورٹی اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے. Economics comes later unless and until geopolitics doesn't get nailed down and stabilized. So we'll see in the next few weeks کہ یہ نئی ایڈمنسٹریشن کیسے بیڈ ڈاؤن کرتی ہے. اور I'm pretty sure کہ جو regional powers ہیں, not only the West but also the different regional powers will see how to engage with the new administration. Potential تو بہت زیادہ ہے مگر اسٹیبلٹی کے بغیر کوئی اکنامک پوٹینشیل ریلائز نہیں ہو سکتا. اسٹیبلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اگر افغانستان میں جیسا کہ ابھی لگ رہا ہے اگر ایک انکلوسیو گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے 20 سال میں، جس میں طالبان بھی ہیں، جس میں دوسرے فیکشنز بھی ہیں، جس میں نارتھ کے لوگ بھی ہیں، اور ایک اس طرح کی گورنمنٹ بن جاتی ہے جو کہ بہت ہی ریجڈ گورنمنٹ نہیں ہے، جس میں لیڈیز کو کچھ نہ کچھ فریڈم حاصل ہے یا ان کو وہ سختیاں نہیں ہیں جو طالبان کی ماضی رہی ہے. تو وہ اگر یہ شیپ آ جاتا ہے تو پھر ایک اگلا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہ جس کی آپ اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہنچ کرتی ہے آئندہ چند ہفتوں میں اس کی شکل سامنے آ جائے گی. بالکل کامران صاحب، نیکسٹ فیو ویکس آر ویری امپورٹنٹ. اس میں پتہ چلے گا کہ لانگ ٹرم ایسپریشنز کیا ہیں اس نئی ایڈمنسٹریشن کی. اور دس از دا کرٹیکل ڈفرنس فرام 20 ایئرز اگو. اب اکنامک پراسپیرٹی کی امپورٹنس سب کو پتہ ہے اور اب پتہ چل گیا ہے کنٹریز کو بھی کہ اگر اکنامک پراسپیرٹی نہیں ہوگی تو جیو پولیٹیکل سپریمیسی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا اینڈ اٹس ویری شارٹ لیوڈ. سو اب ایز وی گو فارورڈ اور اس سفر میں اب موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کیسے اس کو انگیج کرتی ہیں. From a global perspective, one of the major tail risks we have been monitoring is کہ US دوبارہ draw down نہ ہو جائے conflict میں افغانستان میں، کیونکہ domestic agenda US کا بھی کافی full ہے جس میں بہت بڑی fiscal stimulus آ رہی ہے، بہت بڑی spending آ رہی ہے اور وہ knock off course نہ ہو جائے. So there are multiple factors in place and a lot of the players have incentives کہ یہاں پہ stability آ جائے so that economic regeneration can restart اور human rights and women rights پہ بھی focus آ سکے. But it's too early to say and right now the situation in the short term hinges on کہ evacuations کیسے
اگر ایسا ہو جاتا ہے, if at all it happens, ایک ہائپوتھیسس ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے جس کے ہم بول رہے ہیں کہ یہ سکون آ جاتا ہے, یا کسی حد تک ایک انکلوسیو گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے, کسی حد تک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, پوٹینشیل کتنا ہے ڈاکٹر سلمان صاحب افغانستان کا, اکنامک پوٹینشیل, اس کا ٹریڈ پوٹینشیل, بزنس پوٹینشیل, وہ کتنا ہے؟ Critical ہے. As you know, historically Afghanistan sits on a very important trade route, although it's landlocked, but جو ایشیا اور یورپ کی کنیکٹیوٹی کے درمیان افغانستان کی جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اور ایز اے مینشن چائنا کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے اب وہ بہت ڈفرینٹ ہے, اور ان کا جو ویو ہے آن دا ریجن از آلسو ویری ڈفرنٹ فرام 20 years ago, and that's where I think some of the optimistic point of views do come through, and at the same time ایک اور جو چیز پین پوائنٹ یورپ میں اسپیشلی دیکھا جا رہا ہے وہ ہے رسک آف ریفیوجی کرائسس, جس میں 2015 میں بہت بڑا ریفیوجی کرائسس ہوا تھا انسٹیبلٹی ان سیریا اور لیبیا کی وجہ سے. ان کو بھی انسینٹیو ہے کہ یہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے, جس کے لیے اکنامک سپورٹ فار دا نیو ایڈمنسٹریشن may come on the table, because that was a very important political event for Europe, especially in Germany, جہاں پر کافی political changes آ گئی تھی because of that refugee crisis. So multiple things are at play, and however there are some silver linings کہ اگر as you said اگر stability آئے, ایک maturity show کی جائے, تو اس پوٹینشیل کو ہارنس کیا جا سکتا ہے. ذرا ایک اور ایلیمنٹ ہے اگر اس پہ آپ روشنی ڈال سکے ڈاکٹر سلمان صاحب, کہ افغانستان کا ایک ظاہر سب سے بڑا پڑوسی تو پاکستان ہے, مگر ایک بہت ہی امپورٹنٹ پڑوسی چائنا تو ہے ہی ہے, ایران بہت امپورٹنٹ پڑوسی ہے, اور ایران کا بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے, اور ظاہر ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے ایران کیا جو یہ جتنا آؤٹ پٹ ہے اور جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے. لیکن بہرحال چائنا یو ایس اب جو ریسٹور کرنا جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ اب ایسا نہیں لگتا کہ وہ ناممکن ہے, وہ کسی وقت ہو سکتی ہے, اور وہ اگر اوپننگ ہوتی ہے ایران کی اور پھر یہ یہاں پہ افغانستان میں کسی حد تک اسٹیبلٹی آتی ہے, یہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی, کتنی امپورٹنس ہوگی؟ I think Kamran sahab, given the domestic challenges of these critical countries including Pakistan, اس میں پاکستان بھی شامل ہے, I think everybody at least we can see کہ incentive ہے to help bring stability to Afghanistan, کیونکہ instability کی cost سب دیکھ چکے ہوئے ہیں, although تھوڑا سا اس میں repeat of history ہے, but ایک history کا hopefully جو lesson everybody may have learned اس کے بھی انسٹیبلٹی کی کاسٹ جو ہے اسپل اوور ہو جاتی ہے ٹو دا نیبرنگ کنٹریز ایز ویل. سو وہ نیبرنگ کنٹریز کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے, اور ویسٹرن انگیجمنٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اٹ از ناٹ اے ایزی سچویشن, and it is obviously very uncertain for Afghanistan's population itself, another major upheaval, but I think یہاں پر اس 20 سال سے جو فرق یہ ہے کہ incentives are there to create some kind of stability, and as you said اگر inclusive government آئے, اگر the statements which have been issued are followed through, I think powers will, who have stake in this may be more likely to believe and give trust, so that economic stability can come through. So there is some silver lining, but the next few weeks are important. اسی میں اسی سے جیسے میں نے سوال پوچھا منسلک کہ آپ بہت کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں جیو پالیٹکس اور یہ سارے خطے کی صورتحال, ایران اور یو ایس جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے اس کی ریسٹوریشن جو ہے وہ آپ کو کتنی دور لگتی ہے, کیونکہ یہ بھی اس خطے کا بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ اگر یہ ڈیل ان پلیس ہو جائے اور وہ سینکشنز کچھ کم ہو جائیں ایران پہ. ہاں جی, اس میں آئی تھنک بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ نئی ایڈمنسٹریشن کا یو ایس میں جن کا فوکس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے اس وقت, اور اگر آپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ایجنڈا دیکھیں وہ کافی پاورفل ہے ڈومیسٹک سائڈ پہ. They have spent trillions and trillions of dollars to heal the economy from the COVID shock, اور انٹرنیشنل انگیجمنٹ سے جو ریٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ it is not just one off, اور اس میں انسینٹیو ہے to make sure that US doesn't get dragged into other further international distractions if you will, کیونکہ domestic appetite بہت کم ہے compared to a few years ago. So اس میں again وہی ایک incentive آتا ہے اور کہ بھی کس نے stability آئے externally, while the US focuses on the economic situation at home, which is still under pressure because of the COVID, and trillions in dollars are still being spent to make sure the economy recovers. But that is not easy to do, because as we know, the political scene in the US itself is quite partisan and divided.
تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر سلمان احمد ہمارے ساتھ.